جی ہیلو دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جے شنکر صاحب پاکستان میں ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ اور وہ دھماکہ یہ ہے کہ انڈیا نے 31 پریڈیٹڈ ڈرونز جو ہیں وہ امریکہ سے لے لیے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کو کہتے ہیں 31 آرمڈ MQ-9B اسکائی گارڈین اینڈ سی گارڈین، ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ہیل ڈرونز انہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ 2018 میں بات چلی تھی دونوں ملکوں، 2018 میں 2018 میں، اور آج کیا ہے 2024 کا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو انڈیا اور یہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ 3 سال وہ اور 7 سال بعد امریکنز اتنی مشکل سے چیزیں دیتے ہیں۔ انڈینز کا ون آف دا پرابلم جو انڈینز کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ امریکنز کی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے یا امریکنز جو چیز ہم نے لینی ہوتی بہت ٹائم لگا کے دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس سے کیا ہونا ہے؟ ڈیفینیٹلی انڈیا کی سرویلنس بہتر ہوگی، انٹیلیجنس کیپیبلٹی بہتر ہوگی۔ کس کے اگینسٹ؟ پاکستان کے اگینسٹ، چائنا کے اگینسٹ۔ چائنا کی خطے میں ڈومیننس بڑھتی جا رہی ہے اینڈ انڈینز ڈو انڈرسٹینڈ۔ اب دیکھیے 2018 میں یہ چیز انڈیا کو پریشان کرتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا چاہتا ہے کہ اس کی جو آرمز پروکیورمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ڈیورسفائڈ ہو۔ They must not be dependent on جو کیا نام ہے اس کا اسرائیل سے بھی ڈرونز لیے ہوئے ہیں انڈیا نے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل جو ہے اسرائیل سے رینٹ پہ ڈرون لے لیتے ہیں۔ جیسے انڈیا جو ہے وہ لیز پہ سب مرینز لیتا رہا ہے، اس طرح رینٹ پہ جیسے گاڑی لیتے ہیں۔ آپ کسی باہر ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ گئے، گاڑی لی، وہاں سے 2 دن کے لیے 3 دن گھومے گھمائے، واپسی گاڑی کی چابی دی، جہاز پہ بیٹھے، جان اگلی ڈیسٹینیشن پہ چلے گئے۔ انڈیا ایسے بھی کرتا ہے کہ اب دیٹ از بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی ہے نا، دیٹس وائی انڈیا ہیز ٹو بائی دس۔ سو انڈیا نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ رشیا مصروف ہے۔ آپ کو پتہ ہے رشیا نے S-400 دینے تھے انڈیا کو، نہیں دیے ابھی تک۔ کچھ آئے تھے 1-2 بیٹریز ہیں، باقی ساری کی ساری وہیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی جنگ میں مصروف ہو گئے، اسرائیل اپنی جنگ میں مصروف ہو گیا، بلکہ انڈیا اسرائیل کو اسلحہ دیتا رہا۔ انڈیا جو ہے اسرائیل کو اسلحہ دیتا رہا، ایون کہ سننے میں یہ بھی آیا کہ انڈیا یوکرین کو بھی اسلحہ دیتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انڈیا اس طرح کہ انڈیا یورپین پارٹیز کو اسلحہ دیتا ہے اور یورپین پارٹیز آگے یوکرین کو اسلحہ دیتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، ادروائز رشین جو ہیں وہ نہیں برداشت نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، جیسے پاکستان یوکرین کو اسلحہ بھیجتا رہا۔ بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انڈین نیوی ہے اس کے لیے تو یہ بہت جسے کہتے ہیں سونا ہے، یہ ان کے لیے سونا ہے بھائی۔ ان کو یہ چیز جو ہے وہ بڑی کارآمد ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو مجھے ایک تو یہ اس چیز بھی ہے، ایک اور خبر بھی آپ کو آئی ہے، دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک خبر جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، دیٹ از اباؤٹ ایئر انڈیا کا جو پلین ہے جو کہ آئی تھنک شکاگو جا رہا تھا، اس نے ایک جسے کہتے ہیں نا ابرپٹ لینڈنگ کی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس دن ابھی کینیڈا نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ڈپلومیٹس ایکسپیل ہوئے ہیں، اس فلائٹ کے اندر کوئی 211 کے قریب لوگ تھے، اور یہ آرکٹک سرکل کے اندر اس کو پھر لینڈ کرنا پڑا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک انسپیسیفائڈ بوم تھریٹ آیا، ٹھیک ہے جی۔ اب انسپیسیفائڈ بوم تھریٹ ہے ایک انڈین پرسن سے، ٹھیک ہے جی، ٹو ایئر انڈیا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیز ظاہری بات ہے وہیں کی وہیں روکنی پڑی۔ اب دوبارہ وہ سارا چیز ہوئی، ان کو پیسنجر اسکریننگ کرنی پڑی، سارا کچھ ان کو کرنا پڑا، بیکاز ایسا چیلنج بن جاتا ہے نا۔ آپ نے اگر دیکھیں، یاد رکھیں، سو فار جن لوگوں کو نہیں پتا، جو ایویشن ہے انڈسٹری جو ہے اس میں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا سیکیور
जो कम्यूटिंग का तरीका कार है, ट्रैवलिंग का, एज कम्पेयर टू रोड जो रोड सड़कों के ऊपर तो डेली बेसिस पे इंसिडेंट होते हैं। अब ये जो है, ये जो इंसिडेंट, इसकी पॉसिबिलिटी ये थी कि क्या होगा। अब हुआ ये कि कनाडा अब इंडिया की पहली टेंशन है, ठीक है जी, टेंशन ऑलरेडी मौजूद हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंडिया पे कह दिया कि हम 6 डिप्लोमेट्स की डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन विड्रॉ करें, हमने इनसे सवाल जवाब करना है। उन्होंने डिप्लोमेट्स ही बुला ली, बल्कि इंडिया तो मुझे पता चला एक स्टेप आगे चला गया, और वो स्टेप ये चला गया है कि जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे एक्टिंग और जो कॉन्सुलेट जनरल थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इवन व्हेन ही इज बैक इन पाकिस्तान, सो दैट गिविंग अ मैसेज टू कैनेडियंस कि भाई साहब हम जो है वो हो सकता है उनको कोई खालिस्तानी इधर मार दे, आके इंडिया में मार दे, या उनको टारगेट कर दे, मतलब वॉट एवर जो भी, because these people have been exposed in their effigies are being burned in Canada, so on and like this ना। बहरहाल ये जो एयर इंडिया के साथ हुआ है, ये जो जा रही थी एयर इंडियन फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, ये ये हुई है चीज़। माजी में भी पता आपको एयर इंडिया के साथ ये मसले मसाइल हुए हैं, ठीक है जी। और ये इसमें सिख जो सेपरेटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं भी इन्वॉल्व रहे हैं। पन्नू का नाम भी आया है, क्योंकि पन्नू जो है ही हैज़ बीन आस्किंग फॉर द बायकॉट ऑफ इंडियन फ्लैगशिप कैरियर, मतलब इसकी एयर इंडिया को बंद करो। हालांकि अब एयर इंडिया जो है वो इट डजंट बिलोंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एट द मोमेंट, प्राइवेटाइज हो चुका हुआ है। एयर इंडिया आपको पता है फ्लैग कैरियर रहा है, ठीक है जी, ये बड़ी पुरानी एयर इंडिया चल रही है। लेकिन माजी में भी आपको पता है कि जो कई सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी दीज थिंग्स। और इंडिया पहले तो इन चीज़ों को और तरीके से रहता था, अब इंडिया इसको सीधा सीधा कह देता है। इंडिया कह देता है भाईजान देखो ये टेररिज्म है, क्योंकि वेस्ट को समझ आती है टेररिज्म की। उन्होंने हर चीज़ को टेररिज्म, कश्मीर टेररिज्म, खालिस्तान टेररिज्म, हर चीज़ टेररिज्म। पहले इंडिया के लिए प्रॉब्लम था इन सवालों को फ्रेम कैसे करें दुनिया के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने। अब उनको समझ आ गई फ्रेम कैसे करना, वो सीधा लफ्ज़ पाओ टेररिज्म। वो जारी बात है, वो जयशंकर कहेगा जी आपका मसला हो तो टेररिज्म, हमारा मसला हो तो ये कोई पॉलिटिकल है, ये क्या बात हुई। सो ये एक चीज़ उनके लिए है। सो ये जो फ्लाइट का इशू बना है ये भी बड़ा सीरियस इशू है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन दिस केस। बहरहाल ये जो इंडिया ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे हैं, MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं, ये जनरल जो इसे आप कह लें कि हाई ऑल्टीट्यूड तो हैं ही हैं, अनमैन्ड भी हैं, क्योंकि एरियल व्हीकल हैं, UAVs हैं। तकरीबन जो मेरी उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, 40 आवर्स इस तक ही उड़ सकता है, ठीक है जी। 40,000 फुट तक जा सकता है, जितना जहाज़ ऑलमोस्ट जा सकता है। और ये वेपन्स भी लेके जा सकता है, 2000 केजी से ज़्यादा का वेपन्स साथ लेके जा सकता है, और स्ट्राइक मिसाइल भी साथ लेके जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, hypothetically speaking, if there is any kind of a movement on Pakistan India border, if there is any border on LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के ऊपर कुछ चल रहा है, and these drones which are high precision can can be in the sky for 40 hours with more than 2000 kg of the payload, and they have a precision, they are for in surveillance, with the surveillance capability। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितने कारआमद है। हो सकता है कल को ये पाक इंडिया बॉर्डर पे चला दिए जाएं, ठीक है। अब पाकिस्तान कितनी को और ऊपर चलते हैं, ये 40,000 फुट पे, 40,000 फुट की बुलंदी, 40,000 फुट, बहुत जहाज चलता है 40,000 तक, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है 40,000 पे, तो कोई आसान चीज़ नहीं है। अब होगा क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया ने जब मिसाइल छोड़ दिया था पाकिस्तान, इंडियंस ने कहा नहीं गलती हो गई, सानू पता नहीं लगा, साढ़े मुंडिया के हथों निकल गया मिसाइल। भाई मिसाइल ना हो गया, वो कॉपी पेंसिल हो गई, कोई मोबाइल डिग गया थले, भाई सब मिसाइल वो चला इंडिया से आके मियाँ चन्नू मारे,
وہ ایک بھینسوں کے جو ہے نا باڑے میں آ کے لگا, دیوار اس نے جناب اڑا دی, تو وہ ان کو پتا تھا کہ ہم کہاں مار رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو پتا تھا انڈینز کو ہم کہاں مار رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی چیک کر رہے تھے. تو انڈیا آپ دیکھ لیں کتنا اوفینسولی پلے کرتا ہے, انڈیا پلیز ویری اوفینسو, اور بعد میں سوری بھی نہیں پاکستان سے کی, معذرت بھی نہیں کی. اور پاکستان کی اگر یہ کام پاکستان نے کیا ہوتا, اوئے ہوئے ہوئے, انڈیا نے پکڑ کے تو رولا ڈال دینا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈرون ہے اس کی میری ٹائم سرویلنس بھی ہے, اینٹی سب مرین اینٹی سرفیس وارفیئر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, الیکٹرانک وارفیئر میں بھی, اینڈ ایکسپیڈیشنری مشنز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے جہاں پہ خاص قسم کا جو ایکسپیڈیشنری مشنز ہوتے ہیں, ایسے کوئی خاص آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, کوئی کرائسس سچویشن ہے جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے, تو آپ ان ڈرونز کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جو اب انڈیا ایئر کرافٹ کیریئر کیوں بنا رہا ہے, 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, 2 نیوکلیر جو پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ مزید لے کے آ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کیبنٹ نے, مودی صاحب نے پیسے بھی اپروو کر دیے. وین ہی واز ان لاؤس, وہ آسیان کی میٹنگ کے لیے جا رہے تھے, تو وہ جو تھے وہ کر رہے تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ انڈیا اسی لیے ایئر کرافٹ کیریئر لے رہا ہے کہ ان جو ڈرونز ہیں, اور ہے کتنے نے 31, ان 31 ڈرونز کو جدھر مرضی لگا دو آپ, 5-7 پاکستان کے بارڈر پہ لگا دو, 5-7 جو ہیں وہ چائنا کے اوپر لگا دو, بنگلہ دیش کے بارڈر پہ لگا دو, اوپر سے پتہ چل جائے گا تھلے کیوں ہونڈے ہیں, اوپر سے پتہ چل جائے گا نیچے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا سر, یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے کھٹک رہی ہے بڑی. یہ ایک وہ ایکسٹرا کیپیبلٹی ہے جو انڈیا چاہتا ہے, این ایج اوور پاکستان. چائنا کے تو وہ ایٹ پار بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, لیکن این ایج اوور پاکستان. سو یہ یو ایس انڈیا ڈیفینس پارٹنرشپ ہے بھائی, پیسے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, آپ اچھی مارکیٹ بن جائیں, آپ کے پاس روپے پیسے ہوں, یا تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ R&D میں پیسہ لگائیں, ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگائیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیسہ لگائیں, ریسرچ میں پیسہ لگائیں, انوویشن میں پیسہ لگائیں, اور اپنی لاٹ تیار کریں, جیسے ہم نے میزائل پروگرام بنایا اور ہم نے نیوکلیر پروگرام بنایا, ہر چیز آن خود کفیل ہے. یا پھر یہ ہے کہ مارکیٹ سے خریدنا پڑتا ہے. انڈیا دونوں کام کر رہا ہے, اپنا بھی کام تیار کر رہا ہے, مارکیٹ سے بھی خرید رہا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن انڈیا یو ایس ڈیفینس پارٹنرشپ ہے, اس کو کوئی بندہ ٹچ نہیں کر سکتا, کیونکہ انڈیا جتنا زیادہ ریلیونٹ ہے پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی فار دی امریکنز, ہم اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں. ہم اب اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں, حالانکہ ہمیں پریشانی بہت ہے کہ یہ جو انڈین نیوی کو 15 سی گارڈین ڈرونز ملنے ہیں اور 15-16 انڈین آرمی کو ملنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے بخلی ہیں. اب انڈیا نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ ان کی مینٹیننس, ریپیئر, اوور آل جو فیسلٹی ہے وہ انڈیا کے اندر ہی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرون چاڑے نے جہازاں تے پہنچ رہے جا رہے ہیں امریکہ, اتنے جناب کسی شپ یارڈ پہ پڑے ہوں, ادھر سے ہم جناب آپ کے بندے ہونا کہ نہیں, ادھر مینٹیننس, ریپیئر اینڈ اوور آل جو بھی ان کا کرنا ہے ادھر آ کے کرنا ہے. انڈیا کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے, یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ انڈیا ٹرمز اینڈ کمیشن لکھواتا ہے, اور جو امریکن جو ٹیم ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. اینی ہاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویری significant for Pakistan's security, for Pakistan's defense, اور یہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سانتے علی کو پتہ نہیں, لیکن یہ جو ڈرونز ہیں, یہ جو سارا کچھ ہے, یہ ایک اس چیلنج فار پاکستان سیکیورٹی. لیٹس سی کہ پاکستان چائنا سے کوئی ایسے ڈرونز لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, یا کہ انڈیا کو یہ جو وہ جسے کہیں گے نا ایک سپریورٹی جو ہے, سپریورٹی ہوندی اور کی ہوندی ہے, انڈیا کی سپریورٹی ہے بھائی صاحب. یہ آپ اس چیز کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انڈین ایئر فورس اور انڈین نیوی جو ہے اس کی کتنی زیادہ
اس سے ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، ورک کم ہو گیا، فٹیک کم ہو گئی، وہ کام جو پیٹرول پہ نیوی کو کرنا پڑتا تھا اب ڈرون چاٹ دو، ادھر پکال دو، ادھر کال دو، ادھر لا کال دو، ادھر کال دو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ یہ 31 انہوں نے لیے ہیں نا، 16 نیوی کے پاس ہے نا، آپ دیکھیے گا انہوں نے اور لینے ہیں۔ کیوں کہ انڈین اوشن کے اندر جو آج ڈاکٹر جے شنکر ایس سی او میں بات کر رہے تھے، سیکیورنگ سپلائی چین، کسی بندے نے بات نہیں کی ہوگی، چائنیز نے شاید کی ہوگی کیونکہ ان کا بڑا مسئلہ ہے، کسی نے کوئی لارجلی اس پہ بات نہیں کی ہوگی، سپلائی چین کی جو بات کی جے شنکر نے۔ انڈیا انہی ڈرونز کے ذریعے اس سپلائی چین کو میچور کرنا چاہتا ہے، انہی ڈرونز کے ذریعے۔ یہ ڈرونز چل رہے ہوں گے خطے کے اندر جہاں بھی چاہیے ہوں گے نیوی کو، اور انڈین ایئر کیریئرس ایئر کرافٹ جو ہیں وہ کیا اسے بولتے ہیں، وہ بھی وہ خطے کے اندر ہوں گے، وہ انڈین اوشن کے اندر ہوں گے، افریقہ کے اندر ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے، تو وہ بھی اپنی انہی وہیں سے اڑیں گے، وہیں پہ واپس لینڈ کریں گے، دے وونٹ کم بیک ٹو انڈیا، نہیں آنا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین پھر ساری شپنگ ویسلس کو دیکھیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھیں گے، گلف آف ایڈن، یہ سارا جتنے علاقے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال پاکستان نیوی جو ہے وہ اٹ ہیز ٹو گو این ایکسٹرا مائل ٹو اچیو آل دیٹ۔ ایک کتی ڈرون جڑے ہیں نا، 15 ڈرون جو انڈین نیوی کے پاس آ رہے ہیں، دے آر کمنگ فار اے پرپز، اینڈ دیٹ پرپز از ٹو بی جسے کہیں گے کہ ٹو گیو اے چیلنج۔ اوبیسلی وہ انڈیا کہے گا ہماری سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وین ون گیٹس سیکیور ادر گیٹس انسیکیور، یہ فارمولہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا۔ The more India is secure, Pakistan is insecure. The more Pakistan is secure, India is insecure. Same vis-a-vis China and India بھی ہے. But let's see.